یہ بات ہے اس بکریاں چرانے والے باللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین۔ جو قرآن کا عامل بنا، جو اتنا دبلا پتلا کہ تیز ہوا کا جھونکا اسے ہلا کے رکھ دیتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ تھا۔ یہ بات ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہ بات ہے اس خاموش لمحے کی جب ایک عاشق نے اپنے محبوب سے ایک بہت بڑا راز پوچھا۔ اس نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ امیر کیسے بنا جائے، یا رسول اللہ بادشاہ کیسے بنا جائے، یا رسول اللہ سب سے آسان عمل کون سا ہے۔ اس نے یہ پوچھا یا رسول اللہ رب کا سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے، یا رسول اللہ رب کس عمل کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جواب اسے ملا، اس جواب نے قیامت تک کے لیے ہم جیسے لوگوں کو جنت کا راستہ بتا دیا۔ جواب جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے۔ یہ وہ صحابی تھے جو سب سے پہلے اسلام لے کے آئے اور جنہوں نے یہ کلیم کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں مبارک سے 70 سورتیں سن کے یاد کی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بہت زیادہ غریبی تھے، مال کمانے میں نہیں بلکہ نیکی کرنے میں سبقت لے جانے میں آپ بہت غریبی تھے، بہت جلدی کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی میں ایک جگہ پہ پایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنہائی میں بات کرنے کا، ملاقات کرنے کا موقع ملا۔ بڑی آہستگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور بیٹھ گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ قال الصلاۃ لوقتها۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ثم آئے، پھر کون سا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین۔ پھر عرض کرتے ہیں ثم آئے، پھر کون سا یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس کے بعد اگر میں اور سوال پوچھتا تو آپ اور جواب مرحمت فرماتے، لیکن یہاں پہ رکیے ایک سوال کہ یہی ترتیب کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب کو کیوں ارینج کیا کہ پہلے نماز؟ کیونکہ نماز میں سب سے پہلے انسان کا تعلق اپنے رب سے جڑتا ہے۔ یہ فرمایا نماز پڑھو لیکن اس کے اوقات میں الا وقتہا، جو اس کا ڈسپلن ہے، جو اس کی ٹائمنگ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم نماز کو اس کے اوقات میں پڑھتے ہیں؟ ہم نماز کو وہ ٹائم دیتے ہیں جو اس کا ہے، یا جو ہمارا بچا کھچا ٹائم ہوتا ہے کہ جلدی جلدی سے نماز پڑھیں اور چلے جائیں، یا وہ ٹائم دیتے ہیں؟ اگر ہم وہ ٹائم دیتے ہیں جو بچا کھچا ہے تو یہ رب سے پیار نہیں۔ جو پیار کرتا ہے وہ محبوب کو انتظار نہیں کرواتا۔ دوسری، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا کام ضروری ہے کہ ماں باپ کو بھی راضی رکھنا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت اپنی شکر کا حکم فرمایا ہے، ساتھ ہی والدین کے شکر کا بھی حکم فرمایا ہے کہ ان کا بھی شکر کرنا ہے، ان سے بھی پیار کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں، اگر ایسا ہے کہ آپ بزرگ اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں لیکن گھر پہ آپ ظالم ہیں، آپ کی باتوں سے ماں دوسرے کمرے میں جا کر چھپ کے روتی ہے، آپ کی باتوں سے باپ آپ سے ناراض ہے، تو پھر یہ نمازیں آپ کو شاید بچا نہ سکیں۔ اور تیسری چیز جہاد فی سبیل اللہ۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق پکا ہوگا، ماں باپ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ تعلق ٹھیک ہوگا تو پھر آپ باہر کی دنیا کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ وہ آپ مال سے، اپنی جان سے دین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اب ذرا
1400 साल पुरानी गुफ्तगू को अपने घरों में लेके आइए। और अगर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमसे सवाल तुम्हारे पसंदीदा अमल कौन से हैं, तो हम बताते मोबाइल को हर वक्त देखना, मोबाइल पर नोटिफिकेशन आते ही उसको चेक करना, अमीर बनना चाहे जिस हाल में भी हो, बॉस को खुश करना, दोस्तों को खुश करना, वालदैन का ख्याल ना करना। हमने सारी प्रायोरिटीज़ को उलट दिया है। हम नमाज को उसके लास्ट औकात में पढ़ते हैं या पढ़ते ही नहीं। हम माँ बाप को एक बोझ समझते हैं और सच का सामना करते हुए हमें मौत नजर आती है। दोस्तान मोहतरम, ये हदीस पाक एक लिस्ट नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिए गए मेडल्स हैं। नमाज को उसके वक़्त में पढ़ना ये गोल्ड मेडल है, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक ये सिल्वर मेडल है, और जिहाद फी सबीलिल्लाह ये ब्रॉन्ज है। तो दोस्तान मोहतरम, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आज ही दौड़ पड़िए, बल्कि जब अजान का वक़्त हो तो सब काम छोड़कर अजान सुनिए और महसूस कीजिए ये उस बादशाह का पैगाम है जिसके आगे सारे बादशाह सर झुकाते हैं। और नमाज को उसके वक़्त में पढ़िए। घर जाइए, अपने माँ बाप के हाथ चूमिए अगर वो ज़िंदा हैं, अगर वो ज़िंदा नहीं तो उनकी बख्शिश के लिए दुआ कीजिए। ये वो नसीहत है जो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ से हमें मिली, और आज ये आपके लिए तोहफ़ा है। क्या आप इस तोहफ़े को कबूल करना चाहेंगे? अगर आप इसी अंदाज में, सिनेमैटिक अंदाज में सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह मजमाइन की ज़िंदगियों के बारे में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुबारक आपके फरमुदात हैं उसको सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स जो पहले इन बातों को नहीं जानता आपकी वजह से जाने और नमाज पढ़ने लग पड़े, तो वो ये अमल आपके लिए सदका जारिया हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।